چلیے آئی ہوپ انشاءاللہ آواز اچھی، اب بہتر آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی بہتر ہے. چلیے اللہ کا شکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شک کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس پہ اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں ایک تو ہم نے کیا تھا کہ شک کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کہ جس فعل کا وقت گزر گیا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اور اگر ابھی ہم اس کے بعد اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس بات پہ ہم نے لاسٹ ٹائم گفتگو کی تھی. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا شک ہوتا ہے لیکن لیٹر آن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا تھا. تو اگر اس صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ مسائل جو ہیں یہ تینوں مراجع کے تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں کہ اگر نمازی شک کرے کہ فرض کیجئے کہ شک کیا کہ میں جو ہوں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں نے نہیں پڑھا، تو اب اگر رکوع میں داخل نہیں ہوئے تو سورہ جو ہے، یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، آلدو کہ یہ اس طریقے سے یہ واقع ہونا مشکل ہے لیکن مثال کے طور سے میں بتا رہی ہوں. تو پھر ہم اس کو سورہ کو، حالانکہ ہم نے سورہ پڑھ لیا اور سورہ، تو پھر بعد میں ہمیں یاد آیا کہ ہم نے سورہ پڑھ لیا تھا، تو اس یعنی اب اسی نماز کے اندر ایک رکعت کے اندر الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ ہو گئے، تو اس سے پھر ہماری نماز جو ہے وہ بالکل صحیح رہتی ہے. اس میں وہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ رکن اور غیر رکن کا فرق، کہ اگر شک کی صورت ہو اور شک کی صورت میں ہم نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم نے کی، اور اس ذمہ داری کے حساب سے اگر ہمارا کوئی غیر رکن بڑھ گیا یا غیر رکن ہم سے چھوٹ گیا تو اس صورت میں ہمیں پھر بعد میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز جو ہے وہ صحیح رہتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ اگلے رکن میں داخل نہیں ہوئے، مثلا مثال کے طور سے تشہد ہے، تو اگر تشہد آپ کو شک یہ ہوا کہ تشہد آپ نے نہیں پڑھا، جب آپ کھڑے ہو رہے تھے تو آپ کو یہ ہوا کہ تشہد آپ نے نہیں پڑھا تھا، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ پھر اس کی پرواہ نہیں کریں. جب آیت اللہ سستانی کے مطابق یہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہیں کریں اگر آپ کھڑے ہوتے آپ کو شک ہو تو. لیکن پھر آپ بعد میں جب آپ سورہ پڑھ رہے ہیں اگلی رکعت کی تو آپ کو ایک دم یاد آیا کہ نہیں، میں نے واقعتاً جو ہے وہ بالکل، یعنی آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے تشہد جو ہے وہ نہیں پڑھا. تو جب آپ یقین کی کیفیت میں آ گئے تو پھر آپ یو ول گو بیک اینڈ ریسائٹ تشہد، یعنی اگر آپ نے سورہ پڑھنی بھی شروع کر دی ہے تو آپ دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر تشہد جو ہے اس کو ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ایکسٹرا آپ سے قیام ایک ایکسٹرا ہو گیا تو اس کے لیے آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے. لیکن مثال کے طور سے یہ یقین آپ کو اس وقت ہو جب آپ نے سورہ بھی پڑھ لی اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، یعنی آپ ایک اگلے نیکسٹ رکن کے اندر داخل ہو گئے، تو دیر از نو ٹرننگ بیک، پھر آپ دوبارہ واپس جا کے تشہد کو نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ کو اپنی نماز کو کنٹینیو ہوگا، لیکن اسٹل آپ کی نماز ہے وہ اس کی حالت برقرار رہے گی، کیونکہ آپ کی رکن میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کا تشہد جو ہے اس کے لیے آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں آخر میں، لیکن آپ کا نماز کی جو حالت ہے وہ بالکل اٹ از پرفیکٹلی ان آرڈر اور نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی فرض کیجئے کہ رکوع کے بارے میں شک ہو کہ رکوع نہیں کیا، اب جیسے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے یہ شک ہو کہ رکوع نہیں کیا تو اس وقت شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے آیت اللہ سستانی کے مطابق. آیت اللہ خوئی کا مسئلہ مختلف ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کے مطابق اگر رکوع کے بعد جو سجدے میں جاتے ہوئے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے رکوع نہیں کیا شاید، تو اس صورت میں آپ کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن سجدے میں آپ کو یقین ہو گیا تو پھر آپ کو جو ہے اگر آپ پہلے سجدے میں تو آپ واپس اٹھ کے رکوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے سجدے میں داخل ہو کر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ رکوع نہیں کیا تھا تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا جو ایک رکن ہے تو یہ چیز وہ مس ہو گیا. تو بیسیکلی اس سچویشن میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شک کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرتے بعض اوقات ہمیں تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، 2 منٹ گزرتے تو ہمیں ایک یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ واقعی ہم سے وہ کام ہم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر اس یقین کی کیفیت میں کوئی رکن کی کمی یا زیادتی ہو جائے
تو پھر ہماری نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے لاسٹ والی جو ہمارا ڈسکشن تھا اس میں مینشن کی تھی کہ انٹل وی گو انٹو دا نیکسٹ رکن وی کین آلویز کم بیک اینڈ ڈو واٹ وی ہیو مس. اس کا ہمیں یقین ہو گیا. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر ہم کھڑے ہو کے تیسری رکعت کی مثلا ہم تسبیحات اربع پڑھے, اس میں ہمیں یاد آ گیا اور یقین ہو گیا کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا تھا, تو وی کین سٹ اینڈ ڈو تشہد. یہ اس صورت میں جبکہ یقین ہے. تو اس بات کا نمبر 1 خیال ضرور رکھنا ہے کہ آیا شک ہے یا یقین ہے. اگر شک ہے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن یقین ہے تو پھر ہمیں واپس پلٹ کے وہ کام کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم اگلے رکن میں داخل ہو گئے, جیسا کہ ہم نے تسبیحات اربع بھی پڑھ لی اور اب ہم رکوع میں چلے گئے اور پھر ہمیں یقین ہوا, تو رکن سے پھر ہم واپس پلٹ کے وہ نہیں تشہد کو بجا لا سکتے. البتہ تشہد چونکہ رکن نہیں ہے اٹ سیلف, تو اس کی کمی کی وجہ سے نماز جو ہماری باطل نہیں ہوتی. نماز از ان آرڈر. نماز کب باطل ہوگی؟ جب 5 ارکان میں سے, جو 5 ارکان کا میں نے تذکرہ کیا تھا, ان میں سے کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے. مثلا تکبیرۃ الاحرام کوئی پڑھنا بھول جائے, یا اس کا جو رکوع ہے وہ اگر چھوٹ جائے, دونوں سجدے اگر مس ہو جائیں, اور ظاہر دونوں سجدے مس ہونا تو ہائیلی ان لائکلی ہوتا ہے, ایک سجدے کے بارے میں عموماً شک ہوتا ہے, لیکن ایک سجدے کی کمی سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی. دونوں سجدے اگر ایک ہی رکعت مس ہو جائیں اس میں نماز باطل ہو جاتی ہے. تو بس ان چیزوں میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ویدر اٹ از شک اور یقین, اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا وہ رکن ہے یا غیر رکن ہے. اور اس کے بعد ہم جب ایک رکن کے بعد دوسرے رکن میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم رکن سے پھر واپس پلٹ نہیں سکتے. تو اس رکن میں سمجھ لیں دیٹ از دا ڈیسائڈنگ پوائنٹ, کہ اگر اس وقت اس رکن میں ہم سے پتہ چلے کہ پہلے کا کوئی رکن مس ہوا ہے تو ہماری نماز باطل ہے, اور اگر پتہ چلے کہ کوئی غیر رکن مس ہوا ہے اسٹل آر پریئر از ویلڈ. بس یہ کہ اس حوالے سے جو احکام ہے, مثلا جیسے تشہد مس ہوا ہے تو ہم آخر میں اس کا سجدہ سہو پڑھا جا سکتا ہے, جو بھی اس کے احکام ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں لیٹر, اور نماز ہماری صحیح رہتی ہے. تو آج جو ہے وہ اتنا ہی شک کے حوالے سے ہم گفتگو اتنی کریں گے. اس کے بعد ہم سورہ قلم کی آیات ہم نے 33 آیات تک کیا تھا, 34 آنورڈ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ انا لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک الزعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں. پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جنت کے پرنعمت باغات ہیں. کیا ہم مومنین اور مومنین کو مجرمین کی طرح قرار دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس سے تم درس پڑھتے ہو؟ کیا جسے تم انتخاب کرتے ہو تمہارے لیے مخصوص ہے؟ یا تم نے قیامت کے دن تک کے لیے کوئی تاکیدی عہد و پیمان لے لیا ہے کہ جو کچھ تم اپنے نفع کے لیے اختیار کرو گے وہ اسے تمہارے لیے قرار دے دے گا؟ ان سے پوچھ لیجئے ان میں سے کون اس قسم کی چیز کی ضمانت لیتا ہے؟ یا ان کے ایسے معبود ہیں جنہیں انہوں نے خدا کا شریک قرار دیا ہے اور وہ ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں. اگر وہ سچ کہتے ہیں تو اپنے معبودوں کو سامنے لے آئیں. اس پچھلی جو آیتیں تھیں اس میں ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک روش ہے, ایک طریقہ ہے کہ بروں اور اچھوں کے حالات زندگی کو ایک دوسرے کے مقابل لاتا ہے اور ایک موازنہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ جو پکچر ہے, اور جب بھی کوئی کنٹراسٹ میں چیز پیش کی جاتی ہے تو پکچر جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتی ہے. تو لاسٹ جو ہم ورسز پڑھ رہے تھے اس کے اندر اصحاب الجنہ یعنی سرسبز و شاداب باغ والوں کی داستان تھی.
تو ان کی ایک دردناک سرنوشت تھی ان کی، جس کے اندر کہ ان کو غرور تھا اپنے باغ کے اوپر، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی سے اس کے اندر کوئی یعنی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کریں، اور اس وجہ سے ان کے باغ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں پر جو اس کی کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ متقین کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جنت کے پرنعمت باغ ہیں، اور جنت کے ایسے باغ ہیں کہ جن میں ہر وہ نعمت یعنی جس کا انسان تصور کر سکتا ہے اور جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی کامل ترین جو شکل ہے وہ جنت میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی انسان کے جو خواب و خیال میں بھی جو چیزیں یعنی امیجن ہی نہیں کر سکتا، وہ نعمتیں جو کہ جنت میں انسان کو میسر آئیں گی، اور اس دنیا میں جو نعمتیں دیکھتا ہے ان نعمتوں کی پرفیکٹ ترین فارم جنت میں ان لوگوں کو جو کہ متقین ہیں ان کے لیے پروردگار عالم مخصوص کرے گا۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم، ایسی جنت ہے جو کہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہ جو مشرکین کی اور کچھ جو دولت مند تھے جن کا پچھلی آیتوں میں بھی اشارہ جن کی طرف ہوا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح دنیا میں ہماری حالت بہتر اور اعلیٰ ہے، اسی طرح قیامت میں بھی بہت اچھی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے، تو لہٰذا اس دنیا میں بھی اس نے ہمیں بہت اچھی نعمتیں دی ہیں، تو آخرت میں بھی وہ نعمتیں ہمارے لیے ہوں گی۔ تو پروردگار عالم اور وہ اپنا جو روش، اپنا طریقہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے حکم سے سرکشی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، لہٰذا آخرت میں بھی وہ اپنے آپ کو بہت کوئی اسپیشل کریشن اللہ کی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خاص مہربانی ان کے اوپر ہے، لہٰذا دنیا میں بھی نعمتیں دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کرے گا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہم مومنین کو جو عدالت و حق کے آگے یعنی اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی جو مسلمین ہیں ان کو ہم مجرمین کے برابر ٹھہرا دیں؟ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم کیا ہوگی اور تم مالکم کیف تحکمون، یہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کس طرح کی یعنی ایسی بات کرو جو کہ عقل، کوئی بھی انسان جو کہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہوگا وہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ ایک مجرم کو جو کہ سرکشی کرنے والا ہے، جو کہ قانون کو توڑنے والا ہے، اس کو اس شخص کے برابر ٹریٹ کیا جائے جو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تو دنیاوی قانون بھی ہے کہ دنیا میں ایک جو قانون توڑتا ہے اس کے لیے ایک سزا ہوتی ہے، جو قانون نہیں توڑتا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی ذرا سا بھی غور کرے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ اگر فیصلہ ہے یہ بالکل غلط فیصلہ ہوگا کہ مجرمین اور مسلمین کو برابر قرار دیا جائے، کہ ایک عادل انسان جو ہے اس کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے کہ ایک ظالم انسان ہے، ایک جو مطیع اور فرمانبردار انسان ہے اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے، ویسے ہی اس کو نعمتیں دی جائیں جیسے کہ ایک مجرم انسان ہے، اور ایک انسان جو ایثار کرنے والا ہے، قربانیاں دینے والا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اس کو ایسے انسان کے برابر قرار دیا جائے جو کہ ہر چیز اپنے پاس رکھنے والا ہے، جو کہ شیئر کرنے والا نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی عام انسان بھی اگر عقل سے سوچے تو یہ بات جو ہے یہ بالکل بھی انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم انسان ایک مطیع انسان کے برابر ٹھہر جائے، وہ بھی اس اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عادل ہے، عادل کرنے والا ہے، کہ اس کے سارے کام پرفیکٹلی ججڈ ہوتے ہیں، کہ جو خود اس قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرہ، یعنی خیر چاہے ذرے برابر خیر ہو یا ذرے برابر شر ہو، اس کا وہ بدلہ، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو وہ خدا پروردگار، وہ اللہ تعالیٰ
وہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مجرم اور ایک مسلم کو جو ہے وہ برابر قرار دے؟ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں بھی اس قسم کے افراد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم اسے اپنی طرف سے تکلیف و پریشانی کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری شائستگی اور استحقاق کی بنا پر تھا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی قیامت برپا ہوگی، اور اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی تو جس وقت میں اپنے پروردگار کے پاس لوٹوں گا تو میرے لیے اس کے پاس اچھے اجر اور اچھے بدلے ہی ہوں گے۔ ہاں، یہ خود پسند اور مغرور گروہ دنیا اور آخرت کو اپنے لیے ہی مخصوص سمجھتا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ میں پروردگار عالم نے اس قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں وہ اپنی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میرے لیے قیامت میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین نعمتیں عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے آیت بڑھتی ہے اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، اللہ کی کوئی کتاب ہے کہ جس سے تم یہ درس لیتے ہو، جس سے تمہیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ مجرم اور ایک مسلم جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ جیسے تم انتخاب کرتے ہو اس کی طرف میلان رکھتے ہو تمہارے لیے مخصوص ہے، یعنی انا لکم فیہ لما تخیرون، تخیر انتخاب سے ہے کہ یہ جو تم چاہتے دیکھتے ہو کہ تمہیں جو چیزیں پسند ہیں اس دنیا میں یا آخرت میں جو تمہارے لیے پسند ہے وہ کہیں لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، اور تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تم جیسے مجرم بھی مسلمانوں کے ہم پلہ ہو جائیں، تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کا نہ عقل حکم کرتی ہے اور نہ ہی کسی معتبر کتاب میں آئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس عقل اور نقل سے کوئی بات بھی اپنے دعوے کے لیے نہیں ہے، اگر تمہاری عقل بھی ایک پہلا جو اس میں ایک چیز سمجھائی گئی عقلی دلیل دی گئی، دوسری چیز کہی گئی کہ چلو عقل سے ثابت نہیں کر سکے، یہ اس بات سے ثابت کر دو کہ کوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، وہ بھی نہیں تمہارے پاس کوئی موجود، تو اب تیسری بات پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے کوئی تاکیدی عہد و پیمان ہم سے لیا ہے، کیا کوئی ہم سے تم نے کوئی وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، یا کسی ایسے وعدے کا تم کو یقین ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہم نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی اپنے نفع میں فیصلہ کرو اسے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قرار دے گا، کہ یعنی جو کچھ تم چاہو تمہیں مل جائے، جو کچھ تم چاہو کہ تمہیں فائدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں پہنچا دے، یہ ایسا کوئی وعدہ کیا تم سے ہم نے کیا ہے؟ اور کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے خدا سے یہ عہد و پیمان لے لیا ہے؟ کوئی شخص اس دنیا میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد و پیمان لے لیا ہے کہ وہ جو چاہیں گے خدا اسے تسلیم کرے گا، کہ وہ جو چاہے دنیا میں کرتے پھرے اور اللہ تعالیٰ اسے تسلیم کر لے گا، اور جو مقام و منصب وہ چاہے اللہ تعالیٰ انہیں دے دے گا، جو آخرت کی نعمت ہے وہ چاہے اللہ تعالیٰ انہیں دے دے گا۔ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا ہے۔ پھر انہی سوالات کو جاری رکھتے ہوئے سوالات پروردگار عالم ان لوگوں سے کریں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجرمین اور مسلمین برابر ہیں، یا ہمیں اس دنیا بھی نعمتیں ملی ہیں تو آخرت کی بھی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، کہ ان سے پوچھ لیجیے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ مجرمین اور مومنین برابر ہیں، یا آپ چوتھی بات پروردگار عالم نے کہی کہ کوئی ضامن ہے، کوئی ضمانت دینے والا ہے، کوئی گارنٹی لینے والا ہے تمہاری کہ تمہارے آخرت میں جو کچھ یہ چیزیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے مخصوص ہے وہ تمہیں دی جائیں گی۔ اور پھر آخری مرحلے میں ایک عجیب سوال کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ ان کے ایسے معبود ہیں جو خدا کے ہاں ان کی شفاعت اور حمایت کریں گے، اور اگر وہ سچ کہتے ہیں تو ان کو سامنے لائیں اور ان کا تعارف کرائیں۔ تو ان کے پاس کوئی معمولی سے معمولی اگر دلیل ہے یا وہ خدا کا شریک جس کو ٹھہراتے ہیں تو وہ اس کو سامنے لائے، پیش کریں اور اس چیز کو ثابت کریں۔ تو یہ بات جو وہ کرتے ہیں نہ یہ عقلی طور سے ثابت ہے، نہ کسی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ کوئی آسمانی کتاب میں کہیں لکھا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ضامن موجود ہے اس کا، نہ ان کے پاس جو ہے اس کی یہ جو اپنے جن کو شریک اللہ کا ٹھہراتے ہیں ان کو معبودوں کو اپنے لے کے آئے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بیان کریں، تو کوئی بھی اس چیز کے بارے میں کسی قسم کی گواہی دینے سے قاصر ہے۔ لہذا پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ جو ہے بالکل بے بنیاد ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان جو اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے،
وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور اس چیز کو فالو نہیں کرتا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر ایک راستہ اپناتا ہے, اور اس کے بعد اگر اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اس نعمتوں پر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے, لہٰذا اس دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں میرے لیے ہی ہوں گی. اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے تو یہ آیتیں اس شخص کی اس تصور کی بہت سختی سے نفی کرتی ہیں کہ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد کی چند آیتیں, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, اس دن کو یاد کرو جس میں پاؤں کی پنڈلی وحشت سے برہنہ ہو جائے گی اور انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں ندامت اور شرمساری کی شدت سے نیچے ہوں گی اور ذلت و خواری نے ان کے وجود کو گھیر رکھا ہوگا. انہیں اس سے پہلے بھی جبکہ وہ صحیح سالم تھے سجدے کی دعوت دیا جایا کرتی تھی, لیکن آج تو ان میں اس کی توانائی ہی نہ ہوگی. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, جو لوگ اس بات کی تکذیب کرتے ہیں مجھے ان کے لیے رہنے دو, ہم انہیں ایسی جگہ سے جسے وہ نہیں جانتے تدریجاً عذاب کی طرف لے کر جائیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اور میں انہیں ڈھیل دیتا رہوں گا. املی لہم یعنی میں انہیں مہلت دیتا رہوں گا. اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, کیونکہ میرے منصوبے متین یعنی قوی مضبوط, کیونکہ میرے منصوبے محکم اور دقیق ہیں. اب اس میں ان آیتوں کے بعد اس میں مشرکوں اور مجرموں کی سخت باس پرس کی گئی تھی. ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کا عالم کیا ہوگا, کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن یاد کرو جس دن پنڈلیاں خوف و وحشت سے برہنہ ہو جائیں گی اور انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے. اب اس میں جو یہاں پہ یہ اشارہ کیا گیا یکشف عن ساق یعنی پنڈلیوں کا برہنہ ہو جانا, یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ طوطے اڑ جانا, طوطے اڑ جانا کا مطلب یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ حیران پریشان ہو جائے, اس کا واقعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی طوطے اڑ گئے. اسی طریقے سے یکشف عن ساق عربیوں میں عربوں میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جب پہل یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے تو اپنے دامن کو وہ اوپر سمیٹ لیتے تھے اور پنڈلیاں اپنی کھول لیتے تھے, جس سے اس بات کی پریشانی کا ان کی یہ انتہا سے زیادہ پریشانی کا اظہار ہوتا تھا. تو یہ پنڈلیوں کو کھول دینا پھر ایک محاورہ بن گیا کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہو تو اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے یا اس کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ یکشف عن ساق کے پنڈلیاں برہنہ ہو جائیں. اور ابن عباس سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ نے ہمیں پاؤں کی پنڈلی پر لا کھڑا کیا. یہ ایک عربی شاعر تھا جس نے کہ جنگ کی کیفیت کو اپنے شعر و اشعار میں بیان کیا اور اس نے کہا کہ جنگ نے ہمیں پاؤں کی پنڈلی پر لا کر کھڑا کر دیا. اب جنگ نے واقعی پاؤں کی پنڈلی پر لا کر نہیں کھڑا کیا بلکہ پاؤں کی پنڈلی پر لا کر کھڑا کرنے سے مراد یہ کہ انتہائی مشکل حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ساق یعنی یکشف عن ساق, ساق یعنی یکشف کا مطلب کھول دینا, عن ساق پنڈلیوں کو کھول دینا. ساق جو ہے وہ کسی چیز کی اصل اور بنیاد کے معنی میں, جیسے کہ درخت کا جو تنا ہوتا ہے اور جڑوں کی طرف بھی بعض اوقات اس کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اس دن ہر چیز کی جڑیں اور ریشے آشکار ہو جائیں گے. لیکن یہ تفسیر نمونہ کے مطابق پہلا جو معنی ہے کہ جس میں کہ پریشانی کا اظہار ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اور اس دن سب کو پروردگار کے سامنے سجدہ اور خضوع کی دعوت دی جائے گی اور مومنین تو سجدے میں گر پڑیں گے لیکن مجرموں میں سجدے کی قدرت نہ ہوگی. اس دن باقاعدہ یہ بات ایک سوال آتا ہے کہ قیامت کا دن تو ذمہ داریوں کا دن نہیں ہے, یعنی جیسے کہ اس دنیا میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں, سجدہ کریں, رکوع کریں اور دیگر عبادات کو بجا لائیں, لیکن قیامت کا دن ذمہ داریوں کا دن نہیں ہے. تو پھر سجدے کی دعوت سے کیا مراد ہے؟
تو اس میں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ یہ دعوت جو ہے ایسی دعوت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا حکم دیا جائے گا کہ تم سجدہ کرو، نہیں، یہ دعوت ایسی ہوگی کہ حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت میں نور الہی سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور مومنین اس کی عظمت کی بنا پر سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن منافقین کی پشت ایسی سخت ہو جائے گی کہ ان میں سجدہ کرنے کی قدرت نہ رہے گی، کہ یعنی واقعتاً اس دن دعوت اس طرح کی ہوگی کہ جب خود انسان اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کرے گا تو خود بخود وہ سجدے میں گر پڑے گا یا سجدے میں چلا جائے گا. لیکن یہ منافقین جن کی جو طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے، جن کا جو سانچہ ہی ایسا ڈھلا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، تو اس دن بھی جب اللہ کی عظمت کو دیکھیں گے تو واقعتاً وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے اس دن سب، وہ قیامت کے دن مشاہدے کا دن ہوگا کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سب چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. کافر جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی عظمت کا اس دن مشاہدہ کریں گے. تو لیکن ان کے وجود میں جو چیزیں، جو نظریات، جو جذبات راسخ ہو چکے ہیں وہ اس دن ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے وجود میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، لہٰذا وہ اللہ کی عظمت کو دیکھیں گے، اس کے باوجود وہ سجدے میں جانا چاہیں گے لیکن سجدے میں نہ جا پائیں گے. اور یہیں پہ ایک تھوڑا سا ٹھہر کے یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گی کہ یہ قبر کے سوال جواب کے حوالے سے بھی یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ انسان جو قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اس میں انسان یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جیسے ہم نارملی ہم امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ہم جو سوال جواب ہیں انہیں رٹ کے ہم چلے جاتے ہیں اور پھر وہ رٹے رٹائے سوال جواب ہم وہاں پہ حل کر کے آ جاتے ہیں. لیکن قبر میں جو سوال جواب ہوں گے اس میں انسان کے منہ سے اگر واقعتاً اس نے دنیا میں اللہ کی توحید پر صدق دل سے یقین کر کے اس دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، تو جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون، تو وہ پھر اس وقت اس بات کے جواب دینے کے قابل ہوگا کہ وہ بتا سکے کہ اس کا رب کون ہے. لیکن اگر وہ انسان جو ہے وہ صرف زبانی کلامی اس نے توحید کا اقرار کیا لیکن توحید اس کے وجود میں راسخ نہیں ہوئی، توحید اس کے وجود میں شامل نہیں ہوئی، توحید اس کے عمل میں شامل نہیں ہوئی، توحید کو اس نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، تو جب قبر میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. تو جو انسان جو ہے وہ زبانی کلامی جو کام کرتا ہے وہ اس کی مدد نہ اس دنیا میں کر سکتے ہیں، وہ اقرار نہ اس دنیا میں مدد کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں، نہ قبر کی منزل پہ، بلکہ انسان کو جو چیزیں اپنے دل سے ایکسیپٹ کرتا ہے اور دل سے اس کے اعمال میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کے جو بلیفس ہوتے ہیں، وہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ تا قیامت اس کے وجود میں باقی رہتے ہیں. تو یہی یہاں پہ اشارہ ہے کہ جو منکر ہے اللہ کے، وہ جب اللہ کی عظمت کو دیکھیں گے تو پھر سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، لیکن اللہ کی توحید کا انکار ان کے وجود میں ایسا راسخ ہو چکا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور مومنین جو ہے وہ خود بخود سجدے میں گر جائیں گے. بعد والی آیت یہ کہتی ہے کہ حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں شدت ندامت اور شرمساری سے نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ذلت و خواری نے ان کے تمام وجود کو گھیر رکھا ہوگا. اور مجرم افراد کے خلاف جب کسی عدالت میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو مجرم ہے وہ اپنا سر نیچے کر لیتا ہے، اور جب اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ذلت و خواری اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. تو یہی حالت ان منکرین خدا کی ہوگی. اس کے بعد مزید پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انہیں اس سے پہلے دار دنیا میں جبکہ وہ صحیح سالم تھے سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے بالکل سجدہ نہ کیا اور استکبار یعنی غرور اور کی روش پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا.
تو جب وہ اس مقام پر ہوں گے تو اس وقت بھی وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ دنیا میں سجدے کی دعوت نماز کے موقع پر اذان دینے والوں کے پیام کے ذریعے ہوتی ہے. نماز کے اجتماعات میں قرآن کی آیات، جب پیغمبر اور ائمہ کی احادیث بیان کی جاتی ہے تو وہ بھی سجدے کی دعوت ہوتی ہے. سجدہ صرف وہی سجدہ نہیں ہے جو کہ ہم ایک پریکٹیکل فارم میں جو ہم واقعی اپنے سر کو جو ہے وہ زمین پر ٹکاتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے ہم سجدہ بجا لاتے ہیں، وہ سجدہ اپنی جگہ. لیکن یہاں پہ جو سجدہ ہے وہ انسان کے وجود کا سجدہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی اطاعت میں اپنے وجود کو خم کر دیا، اپنے سر کو جھکا دیا ہے اور اس کی اطاعت میں لبیک کہا ہے. کہ جب اسے آیات قرآنی سنائی جاتی تھی تو وہ اس کے دل کو دہلا دے تھی اور وہ اس کو اس بات کی طرف راغب کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت میں آ جائے. جب اسے احادیث معصومین سنائی جاتی تھی، جب اسے احادیث رسول سنائی جاتی تھی تو وہ اس شخص کو اس طرف راغب کرتی تھی کہ وہ اطاعت الہی میں آ جائے اور وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کیا کرتا تھا. تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ سجدے کی یہ ساری دعوتیں ہیں کہ خواہ کوئی کہیں کو قرآن کی آیت سنے، خواہ وہ اذان کی آواز سنے، یہ سب وہ ہیں کہ جب انسان ان سب دعوتوں پر لبیک کہے اور اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو شامل کرے. اس کے بعد یہ آیت میں رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر اتنا زیادہ غضب اور غصہ ہے کہ رسول اللہ سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس بات یعنی قرآن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے رہنے دے، میں ان سب کا حساب کتاب چکا لوں گا. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بس مجھے اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ حساب تم رہنے دو، میں اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ خود طے کروں گا. یعنی جس پر ہمیں بہت زیادہ شدید غصہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ خود حساب کتاب کر لوں گا، تم بالکل سائڈ سے ہٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ یعنی ان پر اتنا غیظ و غضب ناک حالت میں پروردگار عالم سخت شدید تہدید کے ساتھ پیغمبر کریم سے کی طرف اشارہ کرتے فرماتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ چھوڑ دو اور میں ان کا حساب کتاب چکا لوں گا. اور ضمنی طور پر یہ کہ یہ مومنین کے لیے جو ہے ایک انسان جو ہے جو مومنین ہے وہ اپنے دل میں اس چیز سے توانائی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس چیز کا یہاں پہ اظہار کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ حساب کتاب چکتا کر لے گا. یعنی کتنی بڑی سپورٹ مومنین کے ساتھ موجود ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے پیغمبر اور مومنین کی اس میں دلداری اور قوت قلب اس میں بڑھتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے، مومن محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹیک کیئر کر لے گا، ہمیں اس چیز کی پرواہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم عنقریب انہیں ایسی جگہ سے جسے وہ نہیں جانتے تدریجاً عذاب کی طرف لے جائیں گے اور میں انہیں مہلت دیتا رہوں گا اور ان کے عذاب میں جلدی نہ کروں گا، کیونکہ میرے منصوبے مستحکم اور دقیق ہیں اور میرا عذاب شدید ہے. اب یہ تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے کہ بعض اوقات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب سرکش بندے گناہ کرتے ہیں تو خدا انہیں نعمت دیتا ہے اور وہ اپنے گناہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور توبہ کو بھول جاتے ہیں، اور یہی استدراج اور تدریجی بلا اور عذاب ہے. یہاں پر جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے سنت تدریجہم یعنی تدریجی عذاب، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے دو کہ میں ان کا حساب کتاب خود کر لوں گا اور ان کو تدریجی عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا. خدا بعض اوقات جو حد دھرم بندے ہوتے ہیں ان کی سزا اور عذاب کے لیے ان کے گناہوں کے مقابلے میں جنہیں وہ انجام دیتے تھے انہیں نعمت عطا کرتا ہے، اور انسان یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ یہ لطف الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ان کی لیاقت کی بنا پر ان کے شامل حال ہوا ہے.
لہذا وہ مزید غرور اور غفلت میں غرق ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک خدا ان کی گرفت کر لیتا ہے اور ناز و نعمت سے نکال کر انہیں عذاب کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ عذاب خدا کی دردناک ترین شکل ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو طغیان اور سرکشی کو اس کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ افراد جو ابھی اس حد تک نہیں پہنچے، خدا ان کے گناہوں کے مقابلے میں ان کو تنبیہ کرتا ہے اور پھر یہی چیز ان کی بیداری اور توبہ کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو 3 اس کی سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 سچویشنز کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو جب انسان گناہ کرے اسے خود ہی اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور پھر وہ توبہ کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک آزمائش میں مبتلا کرے، ایک اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تاکہ وہ بیدار ہو جائے کہ انسان جو ہے اس پر مصیبت یا پریشانی ہے تو وہ یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ یہ کہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو میں اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو خدا، دوسری صورت یہ کہ خدا اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، یا وہ اس میں، یا تیسری جو صورت ہے وہ صورت ہے جس کا ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا بجائے اس کے اس شخص کو بلا اور مصیبت میں مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا کرتا ہے۔ اور بس یہ وہی عذاب استدراج ہے کہ جس کی طرف آیات قرآنی میں یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان پر یہ عذاب کی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس شخص سے ناراض ہو گیا ہے کہ اب اس نے اس کو تدریجی عذاب کے مرحلے میں ڈال دیا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں نعمت دے رہا ہے تاکہ وہ مزید غرور میں مبتلا ہو جائے اور مزید جو ہے وہ نعمت کے نشے میں پڑھ کر اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور گناہ کا اور عذاب کی طرف بڑھتا جائے۔ یہاں پر ایک حدیث میں چھٹے امام سے ملتا ہے ہمیں کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے عرض کیا کہ میں نے خدا سے مال طلب کیا تو اس نے مجھے مال دیا، میں نے اس سے اولاد طلب کی تو اس نے مجھے اولاد بخشی، میں نے اس سے گھر طلب کیا تو اس نے مجھے گھر میں رحمت فرمایا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ استدراج ہو۔ امام نے فرمایا اب اس شخص کو یہ خیال آیا کہ یعنی جو مومنین ہیں، وہ جو ٹرو بلیورز ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں بھی دیتا ہے تو وہ سوچ میں، ان کو ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی شکل تو نہیں ہے کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے، لیکن واقعتاً یہ اللہ کا تدریجی عذاب ہو کہ جس میں ان آیتوں میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ مصیبت میں اللہ مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے اسے دنیاوی نعمت عطا کرتا ہے۔ تو یہی کیفیت امام کے اس صحابی کی ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں نے جب جو مانگا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، تو کیا یہ وہی، مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہی تدریجی عذاب تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ حمد و شکر الہی کے ساتھ ہو تو پھر یہ استدراج نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے، ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں اس کو کہا جا سکتا کہ جس کے پاس نعمتیں موجود ہیں وہ نعوذ باللہ، وہ خدا نہ خواستہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ایک بات اپنی جگہ مسلم ہے اور صحیح ہے کہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ نعمتوں میں اضافہ اللہ کی حمد کے ساتھ ہو، اللہ کے شکر کے ساتھ ہو، اور جتنا اللہ تعالیٰ نعمت دیتا جائے اتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا جائے، تو اس کے بعد فائنلی یہاں پہ یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا ظالموں کی سزا میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہیں لے گا، کہ ہم جو آخری جو آیت ہے جو آج پڑھی گئی کہ املی لہم وَأُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم انہیں مہلت دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں، جلد بازی تو وہ کرتا ہے کہ یہ کہے کہ آج مجھے اس شخص سے انتقام لینے کا موقع ملا ہے اور کل مجھے موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا آج ہی میں اس شخص سے انتقام لے لوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عجلت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اس کے پاس یعنی وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، لہٰذا
جس وقت اللہ تعالیٰ ارادہ کرے وہ چیز جو ہے وقوع پذیر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے انہیں مہلت دیتا رہوں گا. تو یہ بہرحال یہ تمام ظالم اور سرکشوں کو ایک تنبیہ ہے کہ سلامتی نعمت اور امن و امان ہرگز انہیں مغرور نہ کرنے پائیں، اور وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ خدا کے شدید عذاب سے منتظر رہیں. یعنی انسان کو اگر نعمتیں ملیں تو یقیناً وہ نعمتوں کے ملنے پر یہ بات ضرور سوچے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کس منزل پر موجود ہے، وہ اللہ کے شکر میں کس منزل پر موجود ہے. اور پھر اپنے آپ کو چاہے نعمت ہو چاہے اور اگر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرے کہ جو پریشانی آئی ہے. تو بعض اوقات واقعتاً انسان جو ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. تو یہ بھی وہ اسٹیجز اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا. دوسری ایک تو یہ کہ بغیر کسی پریشانی کی آئے ہی انسان پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور توبہ کر لے. دوسری کہ پریشانی اسے یاد دلائی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے اوپر پریشانی آئی اور اسے اپنے گناہ کی توبہ کا موقع ملا. اور تیسری صورت ورس ترین کہ جب اللہ تعالیٰ اسے گناہ کے بدلے نعمت، اور ہمیں تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں جس کا اس وقت نہیں ہے ورنہ ضرور میں پیش کرتی، لیکن ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ کسی کے گھر وزٹ کرنے گئے اور اس شخص نے جب اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھ پر کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئی نہیں، تو رسول اللہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ گویا شاید وہ شخص جو ہے وہ عذاب استدراج کی کیفیت میں کہ اس پر اللہ کا تدریجی عذاب جو ہے وہ نازل. تدریجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے، گریجولی. تو تدریجی عذاب یعنی گریجول پنشمنٹ. تو اس کو پروردگار عالم اس طرف ان آیتوں میں بیسیکلی ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیتیں ہیں کہ ہم ہر حال میں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی معصیت میں گرفتار نہ ہو، اور چاہے ہماری خوشی کی کیفیت ہو، چاہے غمی کی کیفیت ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے حالی ہو، چاہے اطمینان کی کیفیت ہو، ہر حال میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کبھی بھی اللہ کی معصیت میں گرفتار نہ ہو. اگر نعمت ہو تو نعمتیں ہمیں غرور میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ یہ نعمت اور نعمت کے بعد غرور جو ہے یہ انسان کو ایک ڈائریکشن میں ایک ایسی کھائی میں لے جاتا ہے جہاں سے اللہ کے یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے عذاب کی جسے کہتے ہیں ورسٹ شکل ہے. تو پروردگار تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہاں پر ہم اپنی آج کی گفتگو کا سلسلہ روکتے ہیں اور اب اس کے بعد ایک ہی انشاءاللہ کلاس میں نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اپنی یہ سورہ قلم کے حوالے سے گفتگو کو فنش کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں عذاب جہنم سے اور نار جہنم سے محفوظ فرما، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو کہ تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں، جو تیری حمد کرنے والے ہیں، جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، جو تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، جو تیری ہر دعوت پر لبیک کہنے والے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں. پروردگار دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرما. تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما اور انہیں شفاء کلیہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار ایمان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Thank you so much. خدا حافظ.